الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل ہم پڑھ رہے تھے، شاید یہ ختم ہو گیا تھا، ہم یہاں پہ تھے آپ. ہم ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے. دیکھیں، من غشنا، جو دھوکہ دے ہمیں. من غش نہ، جو دھوکہ دے ہمیں. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. whosoever deceives us is not one of us، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان مسلمانوں کے طریقے میں سے ایسا نہیں ہے یہ کرنا، دھوکہ دینا کسی کو. مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ سمجھا رہا ہے کیا کہ من غشنا، جو دھوکہ دے. یہ کیا ہے؟ شرط. فلیس منا، یہ کیا ہے؟ جواب و شرط. شرط، جواب و شرط. یہاں پہ ف داخل ہو گیا اس میں، وہی سمجھا رہے ہیں. لیکن یہاں میں لئیسا جو نا، لئیسا، لئیسا کو بولتے ہیں فعل جامد. کیا بولتے ہیں؟ فعل جامد. یہ تو کیا ہے؟ فعل تام. اور سنا ہوگا نام اس کا نا، فعل تام کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ورب. جو نا ہوتے ہیں لگ بھگ سارے ورب، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس کو ایسا کر رہے. دوسرا کا فعل ناقص، انکمپلیٹ ورب. پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی ایسے ہی ہم بولتے ہیں ہے جو نا، ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے نا. ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کا ہونا بھی نا ایک کام کرنا ہی. لیکن اس کو بولتے ہیں فعل ناقص کیونکہ پورا معنی سمجھ نہیں آتا ہے. جیسے تھا ہے نا، تھا مطلب ہو گیا کانا. کانا پورا معنی سمجھ نہیں آتا کانا کیا ہو گیا، ہے نا. مطلب کانا کیا ہو گیا، کوئی بولے کانا کیا ہو گیا، پورا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کانا آخر ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے. اب تھا، کون تھا، کیا تھا، کیسے تھا، وہ ہم نہیں بولتے. تو کانا بھی کیا ہے؟ فعل ناقص میں سے. اور اس کے بعد م، یہاں پہ بول رہا ہے طلبیہ. کیا بول رہا ہے؟ طلبیہ. طلبیہ میں آتی تین چیزیں. یہ جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہے. جملہ اسمیہ تو کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ یا تو جملہ اسمیہ آ جائے گا، اس کی ایگزامپل کئی اور ہوگی دی ہوگی اس نے. یا تو کیا گیا؟ فعل جامد، جیسے یہاں پہ لیسا. ف کے بعد میں کہہ رہا ہوں بات، ف کے بعد یا تو کیا گیا؟ جملہ اسمیہ. یا ف کے بعد کیا آ سکتا ہے؟ شباش، فعل جامد. یا آ سکتا ہے ف کے بعد کیا؟ طلبیہ جملہ، جہاں پہ امر ہوگا، حکم ہوگا، نہیں ہوگا، پروہیبیشن نہیں ہوگی، پروہیبیشن ہوگی، یا استفہام سوال ہوگا. فار ایگزامپل، اذا رأیت حامدا، جب تم حامد کو دیکھو گے. اذا رأیت حامدا، جب تم حامد کو دیکھو گے. اف یو سی حامد، یا اگر تم حامد کو دیکھو گے. فاسألہ عن موعد السفر، تم سوال کرنا اس سے سفر کے موعد کے متعلق. موعد بولتے کس کو؟ وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ، اس کو بولتے ہیں موعد. وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ. جیسے موقف، موقف بولے پارکنگ کرنے کی جگہ یا پارکنگ کرنے کا ٹائم، کار پارکنگ کا ٹائم یا کار پارکنگ کی جگہ. موقف السیارات. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ موعد. موعد کیا ہو گیا؟ وعدہ کرنے کا وقت یا وعدہ کرنے کا ٹائم. اس کو بولتے ہیں اصل میں اسم ظرف. اسم ظرف ہم پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ، نیچے آئے گا وہ شاید. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ فاسألہ عن موعد السفر، تم سوال کرنا اس سے سفر کے وعدے کے متعلق. فاسألہ عن موعد السفر. یہاں پہ کیا ہو گیا مسئلہ؟ یہاں پہ فداخل ہو گیا. یہاں پہ فداخل ہو گیا. ٹھیک ہے. فا کے بعد کیا آ گیا؟ اسأل، سوال، یعنی کہ سوال تم اس سے کرنا. ابھی حکم ہے نا، فاسأل تم سوال کرو، امر آ گیا یہاں پہ. اب دیکھیں نہی کی ایگزامپل کیا ہے. یہ تھا نا امر کی ایگزامپل. اب دیکھیں گے ہم نہی کی ایگزامپل کیا ہے. دیکھیں نہی، نہیں نا، نہیں، پروہیبیشن. اذا وجدت مریضا، جب تم پاؤ گے بیمار کو، جب تم بیمار کو پاؤ گے. نائما، کہ وہ سویا ہوا ہے. فلا توقظه، فلا توقظه، تم اسے نہیں جگانا. فلا توقظه، تم اسے نہیں جگانا. اذا وجدت، if you find مريضا the patient نائما sleeping فلا توقظه don't wake up him. اب یہاں پہ لا توقظ، تو مت اس کو اٹھانا. کیا آ گئی؟ نہی. یہاں پہ نہی آ گئی. اس کو بولتے ہیں طلبیہ، جملہ طلبیہ، جو کہ ف کے بعد آ گیا ہے نا. اس نے یہاں پہ ریڈ سے دکھایا نا سب کچھ اس کو. اس کے بعد استفہام میں کیسے آ جاتا ہے وہ اس نے شاید نہیں دیا ہے. ہاں، اس کے ایگزامپلس یہاں پہ نہیں دیے. اب دیکھیں لن کیا ہو گیا. لن کیا ہو گیا؟ ناٹ فار فیوچر. ناٹ فار فیوچر.
لن سے جاتا ہے مضارع کا معنی استقبال کی اور، مستقبل کے معنی میں مضارع کا معنی لن سے جاتا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل ہم بولیں گے من لبس الحریرہ، جس نے لگایا حریر سلک. whosoever puts on silk dress in this world في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة he will not put it on in the hereafter. مردوں کے بارے میں آگے کیونکہ مردوں پہ سلک حرام ہے. جس مرد نے لگایا دنیا میں سلک وہ محروم رہے گا آخرت میں سلک لگانے سے، کیونکہ وہ حرام کام دنیا میں کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ عورتوں کے لیے ہے سلک اور گولڈ. مرد لگائیں گے سلک اور گولڈ تو یہ ہو جاتی ہے امیٹیشن ود وومن، ہے نا، مشابہت ہو جاتی ہے ان کو عورتوں کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا ہے ان کو. کتنا عجیب لگتا ہے ایک مرد نا اگر وہ لگائے گا سونا وونا، عجیب لگتا ہے نا بہت زیادہ. وہ لگتا ہی نہیں ہے پھر مرد، اس میں وہ میسکولین ٹریٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. لگتی ہے فیمینین ٹریٹ مرد کے اندر. یا اگر وہ لگائے گا سلک ہو نا، عجیب سے چمک رہا ہو، عجیب لگے گا وہ. لڑکیاں سوچتی ہے ویسے ہی، مطلب ان کو دکھانی نہیں ہے اپنی بیوٹی، مطلب اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ کر سکتی ہے ویسے. اس حساب سے میں بول رہا ہوں کہ ان کے لیے زیورات ان کو اچھے لگتے ہیں عورتوں کو. اگر مرد ایسا کرے گا تو وہ اس کو ہوتی ہے مشابہت عورتوں کے ساتھ، وہ پھر مرد کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، جیسے کرتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا، لگاتے ہیں مرد بھی کچھ لگا دو لگایا ہوتا ہے کچھ نے کچھ لگایا ہوتا ہے، کتنے عجیب لگ رہے ہوتے ہیں وہ شودھ کہی کے انسان ہے نا. آتے ہیں نا وہ انسٹاگرام پہ کوئی شودھ وہ بہت سارے چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ شودھ. اچھا، مہما تکون الظروف وٹ ایور دا سرکمسٹانسز بی، وٹ ایور دا سرکمسٹانسز بی، مہما تکون الظروف، جیسے بھی سرکمسٹانسز ہے، فما اکذب آئی ڈو ناٹ لائی، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. سرکمسٹانسز کیسی بھی آ جائیں گی نا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. مہما تکون الظروف فما اکذب. تو یہاں پہ ما النافیہ آ گیا، فما اکذب نہیں بولوں گا میں جھوٹ. ما النافیہ مطلب ہو گیا نو. ایک تو ہو گیا ما الاستفہامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وٹ، ما هذا، وٹ از دس، یہ ما النافیہ. اب س اور سوفین کو بولتے ہیں حرف استقبال، کل ہم پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں. حرف استقبال کا مطلب ہوتا ہے پارٹیکل آف فیوچرٹی، جس سے مستقبل میں جاتا ہے معنی مضارع کا. جس سے مضارع کا معنی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ماؤس، وہ ختم ہو گیا نا، ماؤس ختم ہو گیا دیکھیے، ٹوٹ گیا اس کو ڈونگلی. کہاں گیا ٹوٹا ہوا؟ میں نے توڑ دیا. آج دیکھیے دو حصے ہو گئے اس کے. اب ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے. کہاں ہوئے تھے ہم؟ اور سو حرف استقبال. ہم دیکھیے میں بتاؤں گا ان تسافر فسا اسافر. اگر تم نے سفر کیا نا فسا اسافر، بس ان قریب میں بھی سفر کروں گا. پھر ان تسافر فسا اسافرو، ٹھیک ہے. اف یو ٹریول آئی ول آلسو ٹریول. تو یہ کیا ہے شرط، یہ کیا بن گیا جواب الشرط. ایسے ہوتا ہے شرط اور جواب الشرط اس کو بولتے ہیں. اب اور فعل جامد از اے verb having only one form. جامد تھا اس کو بولتے ہیں جامد. جامد بولتے ہیں اس کو جمود ہو گیا ہوا ہے، جمود نا، جمود جہاں پہ آ گیا ہوا ہے جمود بولتے ہیں فریز ہونے کو کوئی چیز، یعنی کہ جس میں مضارع آ جاتا ہی نہیں ہے. جیسے عسا ہے نا، عسا، عسا ہو گیا ان قریب، یا ہوپ ہے، امید ہے نا. عسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، عسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، عسا ان تحبوا شیئا وهو کرہ لکم، عسا ان، مطلب تمہیں قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہوگا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوگا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے ہو بہتر. تو عسا کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے نا، عسا کا مطلب وہاں ہوتا ہے مطلب یقینی، مطلب ہو جاتا ہے وہاں یقینی مطلب. عسى اللہ ان یتوب علیکم، یہ ایسی کچھ آیت ہے. ہاں تو وہاں ہوتا ہے مراد کیا، یقین ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. عسا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاتا ہے اس ٹائم پہ. تو عسا اور لیسا جو ہے نا یہ فعل جامد ہوتا ہے، یعنی کہ جو فریز ہو گئے ہوں گے اپنی حالت پہ، جمود میں آ گیا ہوگا. یعنی کہ فعل جامد میں مضارع آتا ہی نہیں ہے. دیر از نو مضارع اور امر، نہیں امر آ جاتا ہے کیونکہ جو فعل ماضی ہے نا اسے کیا بنتا ہے مضارع، پھر مضارع سے کیا بنتا ہے امر. اب اگر جب مضارع بن جائے گا ہی نہیں تو امر کہاں سے بن جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے یہ. اوکے یہ بھی ختم. دیکھیے دخول الفاء علی جواب الشرط، فا کو داخل کرنا جواب الشرط کے اوپر. ٹھیک ہے. دیکھیے ونس جواب الشرط از preceded with a فا، اگر جواب الشرط کو آ گیا سامنے سے فا، ٹھیک ہے، اٹس verb will not be مجزوم. تو جو verb ہوگا نا وہ مجزوم نہیں آ جاتا. ہم نے کل پڑھا تھا نا یہ. ایون اف
if ادات الشرط جازم، اگرچہ ادات الشرط جازم ہے. فار ایگزامپل ان ہو گیا اگر، ہے نہیں ادات الشرط جازم بھی ہے کیونکہ یہ تجزم و فعلین، یہ دو افعال کو بناتا ہے کیا مجزوم ان. دیکھیں ان تسافر، اگر تم سفر کرو گے، فساسافرو if you travel I will also travel، لیکن یہاں پیش آ گیا کیونکہ یہاں ف داخل ہو گیا. ف داخل ہونے سے ان اپنا کام نہیں کرتا ہے، کر ہی نہیں پاتا اپنا کام، بیچارہ کیا کرے گا. اگر نہیں بیچ میں آبسٹیکلس ہوئی، ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ رول ایسا ہی ہے. کیوں کیا بولیں گے اس کو؟ ان دس کیس دا ورڈ دا ہول جواب شرط از سیٹ ٹو بی فی محل جزمن. اس کیس میں ہم پتہ کیا بولتے ہیں؟ دا ہول جواب و شرط، اس سارے جواب و شرط کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فی محل جزمن، یہ مجزوم کے جگہ پہ ہے. ایسے اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں فرق پڑا ہی کچھ اس کو. پھر اس کو ایسے اس کو ایسے بولتے ہیں پھر فی محل جزمن، یہ مجزوم کے جگہ پہ ہے. اس کو ایسے ہی بولنا ہوتا ہے فی محل جزمن فی محل رفع. اس میں ایسا ہی بولنا پڑتا ہے کہاں پہ؟ جہاں پہ نا فرق پڑتا ہی نہیں کچھ. ہم بول رہے ہیں فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جزم، فی محل جر. ہو گیا ایسے. بول رہا ہے ان دا ابو ایگزامپل سا واز ناٹ یوزڈ ان دس جواب شرط. اوپر والی ایگزامپل کے اندر سا استعمال نہیں کیا گیا تھا جواب شرط میں، ہے نا. دیکھیے اٹ ول کاز ف ٹو بی ڈراپڈ وچ ریزلٹ ان دا ورب ان دا جواب شرط ٹو بی مجزوم ایز شون بلو. ادا تو شرط ہوگا کوئی جازم ہوگا، تجزم فعلین، یہ جو بناتا ہے مجزوم دو افعال کو. دیکھیں ان تسافر اسافر، اگر تم نے سفر کیا نا میں بھی سفر کروں گا. لیکن وہاں پہ آ گیا تھا نا کیا، یہ کیا بول رہا ہے سا واز ناٹ یوزڈ ان دا جواب شرط. کہاں کہاں پہ سر استعمال ہی ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ چیز. شاید یہاں پہ، یہاں پہ کہاں پہ سر استعمال کیا ہے یہاں پہ. اچھا اف بول رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں. اف ان دا ابو ایگزامپل سا واز ناٹ یوزڈ، اگر اوپر والی ایگزامپل میں ہم سا استعمال نہیں کرتے، جیسے ہمیں سا استعمال کرتے نا ہم نے، ہم اگر استعمال نہیں کرتے وہاں پہ سا، یہ بس سوچ رہے ہیں ایسا. یہ بول رہا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے نا، اٹ ول کاز فر ٹو بی ڈراپڈ، تو فر رہے گا ہی نہیں. اگر سا رہے گا ہی نہیں، فر رہے گا ہی نہیں. ان شارٹ لیکن یہاں پہ فس اسافر نہیں آئے گا کیونکہ سا گر گیا نا، فا بھی گر جائے گا. وہی بول رہا ہے. اب دیکھیے یہ نا مجزوم، اب یہ بھی آئے گا مجزوم کیونکہ فا نہیں آ رہا ہے. ان شارٹ فا کے بعد سا تو آتا ہی آتا ہے، اگر سا گر گیا فا بھی گر جائے گا. اور سا سے کیا ہوتا ہے؟ فا سے کیا ہوتا ہے؟ فا سے جازم کا فعل، جازم کی جو عمل کرنی ہوتی ہے تجزم و فعلین، جیسے دو افعال کو بناتا ہے مجزوم ان، اس سے وہ نہیں بنا پاتا ہے مجزوم اس فعل کو جو فا کے بعد آتا ہے. فسا اسافرو ہم بولتے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئے گا تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا خشک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ کیا ہے یہ سب ہے نا وہ، یہ پتہ ہی یہ سب چیزیں. دیکھیے کیا بول رہا ہے نا، یہ بول رہا ہے یہاں پہ کلاسیفیکیشن آف وربس کے بارے میں سمجھا رہا ہے یہاں پہ. فعل مجرد ثلاثی مجرد میں آتا ہے نا یہ افعال، فعل یفعلو. ان شارٹ خالی آئین پہ ہوتی ہے چینج. یا پتہ ہے ہمیں کیوں پڑھنا ہے یہ پہل، ہم نے لاکھ بار پڑھا ہے. یہ ہم پڑھیں گے سارا پتہ ہے کس پہ؟ 80% قرآنک ورڈس پہ. وہاں پہ اس کو ایگزامپلس بھی آ جائیں گے سارے. تو اس ٹائم ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یہ بہت انپورٹنٹ ہے اللہ کی قسم. مطلب آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب کچھ نا، مطلب روٹ کے سسٹم کیا ہے. اب یہاں سے کیا بول رہا ہے؟ اچھا یہ بول رہا ہے پروناؤن سمری. مجھے آج ہم یہی پڑھیں گے نا، ٹھیک. چلیے یہی پڑھیں گے آج. 80% قرآنک ورڈس بک سے پڑھیں گے. ایک منٹ. 80% آف قرآنک ورڈس. ہم پڑھتے بنا یہ فرائیڈے فرائیڈے کی طرح یہ والی کتاب، لیکن اب ہم پڑھیں گے آج ہی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹاپک آ گیا نا اس کے بارے میں ہی. تو یہاں پہ ختم کرنا ہے اس کو سارے کو. اب ہاں یہ رہا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اور دیکھ پا رہے کہاں گیا کہ نا ماؤس ختم، آج عذاب ہو رہا ہے اس کو ایسے ایسے کرنے سے آہستہ آہستہ. رضیہ خشیہ کا نہیں، یہ نہیں ہے.
ہاں یہ رہا، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہے نا یہ سارے یہ جو یہاں پہ لکھے گئے ہیں، اب پڑھیں گے ہم ڈیٹیل میں یہ سارے اچھے سے نا، جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے پہلے پڑھیں گے فعل کے بارے میں. کس بارے میں؟ فعل کے بارے. اب دیکھیں یہاں نا، کہاں تھے ہم؟ ٹھیک یہاں پہ تھے ہم. ہے نا یہ فعل، اس کو بولتے ہیں فارم ٹو انگلش میں نا، اس کو بولتے ہیں فارم ٹو. یہ فارم ٹو کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، بس رکھیے یاد، اس کو بولتے ہیں فارم ٹو. مطلب فارم ون یہ ہو گیا، اس کو بولتے ہیں فارم ٹو ان شارٹ نا. جو نا انگلش ڈکشنری وہاں لکھا ہوتا ہے ایسے فارم ٹو میں سے ہے یہ، ویسے سمجھا جاتا ہے وہاں پہ، اس لیے اس نے فارم ٹو لکھا ہے یہاں پہ. فعل، فعل کیا ہو گیا؟ اس ایک نے کیا. دیکھیے فار ایگزامپل درسا کیا ہوگا؟ درسا اس ایک نے پڑھا. درسا ہو گیا اس ایک نے پڑھایا. قطع کیا ہو گیا؟ قطع اس ایک نے کاٹا. قطع ہو گیا اس ایک نے ختم کر دیا، کاٹ کاٹ کے کوئی چیز بہت کاٹ دیا. یعنی کہ یہاں پہ مبالغہ ہو جاتا ہے اس سے سے. یہ اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں گے ہم ایگزامپل. دیکھیے فار ایگزامپل فعل کے وزن پہ جو آئیں گے نا، وہ ایسے بن جاتے ہیں. پہلے ہم بولیں گے فعل ماضی کے بارے میں نا، یہ ماضی پاسٹ ٹینس. پھر ہم بولیں گے اس کے مضارع کے بارے میں. پھر ہم بولیں گے اس کے امر کے بارے میں. اس کے بعد ہم بولیں گے اس کے اسم فاعل کے متعلق. کس کے متعلق؟ اسم فاعل کے متعلق، کام کرنے والے کا نام. کام کرنے والے کا نام، اسے ہم کیا بولتے؟ اسم فاعل. اور اسم مفعول جس پہ کام کیا گیا نا، اس کا نام مفعول. اور پھر ہم بولیں گے تفعیل، کیونکہ اس کو بولتے ہیں باب تفعیل. باب تفعیل، یہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں تفصیل، تقدیم، ہے نا. تفصیل کیا ہو گیا؟ ایکسپلین کرنا کوئی چیز. تقدیم کیا ہو گیا؟ کوئی چیز آگے لے جانا، ٹو سینڈ یا ٹو فارورڈ. ٹو سینڈ فارورڈ کوئی چیز آگے لے جانا، میں بولوں ٹو سینڈ. ٹو سینڈ فارورڈ کوئی چیز آگے لے جانا. تقدیر، ٹو آرڈینڈ. ٹو آرڈینڈ کیسے آئے گا؟ ٹو آرڈینڈ آتا ہے انگلش میں. ٹو آرڈین آئے گا نا شاید، ای ڈی نہیں آئے گا یہاں پہ. پتہ نہیں مجھے انگلش نہیں آتا کرنا. ٹو آرڈینڈ مطلب ہم بولیں گے کوئی چیز اندازہ کرنا کسی چیز کا. تکذیب کیا بولیں گے؟ ٹو اکیوز ایز، ٹو اکیوز اچھا سم تھنگ، سم بڑی، سم تھنگ اور فالس ہوڈ، کسی کو بولا تم جھوٹ بولتے ہو، تکذیب. ایسے ہی تکفیر، ٹو فالسیفائی. بولتے نا گناہوں کی تکفیر کرنی چاہیے. گناہوں کی تکفیر کیا ہو گیا؟ گناہ کو مٹا دینا، ختم کر دینا. یا تکفیر کیا ہو گیا؟ کسی کو کافر کہنا، اس کو بولتے ہیں تکفیر. ایسی تکلیم، ٹو اسپیک، ہے نا. تکلیم ہے نا، یہ سب تفعیل کے وزن پہ. یہ سب تفعیل کے وزن پہ. ایسی تمتیع ہو گیا، ٹو پرووائڈ انجوائمنٹ، فائدہ پہنچانا، مزہ پہنچانا. دنیا متاع ہے نا، دنیا مزہ اٹھانے کی جگہ ہے. متاع بولتے ہیں مزہ اٹھانے کی جگہ. ٹو پرووائڈ فار انجوائمنٹ، تمتیع. ایسی تنبیہ. تنبیہ کیا ہو گیا؟ ٹو ڈکلیئر یا ٹو اپرائز. کیا ہو گیا؟ ٹو اپرائز، خبر دینا شاید ہے نا. ٹو اپرائز. تنبیہ، تفعیل، تنبیہ. تنبیہ کیسے آئے گا؟ تنبیہ آئے گا نا. تنبیہ بھی شاید بولتے ہیں. تنبیہ کیا ہوگا؟ کسی کو متنبہ کرنا یا کوئی خبر دینا. ٹو ڈکلیئر، ٹو اپرائز، یہ سب مطلب اس میں آتے ہیں. یہ اپرائز کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھوں گا. اپرائز کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفارم اور نوٹیفائی سم ون اباؤٹ سم تھنگ، نا کسی کو خبر دینا کوئی چیز. ایسی تنجیح ہو گیا، کسی کو بچانا، نجات دینا کسی کو، تنجیح. یا ٹو ڈیلیور، ٹو ڈیلیور بھی ترجمہ ہوتا ہے یہاں پہ. تنزیل کیا ہو گیا؟ ٹو سینڈ ڈاؤن، اتارنا. تنزیل من رب العالمین، جو اتاری گئی رب العالمین کی طرف سے، قرآن مجید کتاب تنزیل. ایسی توفیہ ہو گیا، ٹو پے ان فل. ہاں مطلب وفا کرنا، وفا نا پورا کرنا کوئی چیز. ٹو پے ان فل، توفیہ. ٹو ٹرن ہو گیا تولیہ. یہ تولیہ دش نہیں ہے، تولیہ ہو گیا ٹو ٹرن اوے، تولیہ. اب دیکھیں گے ہم یہ کیسے بن گئے. یا وہ یاد نہیں رہے گا، میں آپ کو یہاں سے بول رہا ہوں، لیکن کسی یاد آئیڈیا آ جائے گا آپ کو کیسے بنتا ہے یہ سب چیزیں. دیکھیے کیسے بنانا ہوتا ہے یہ. پہلے ہم بولیں گے فعل. کیا بولیں گے؟ فعل. فعل کیا ہو گیا؟ اسے ایک مرد نے کیا. مضارع کیا بنے گا اس کو؟ فعل یفعل. فعل یفعل. فعل یفعل. اب مجھے بولنا ہے کسی کو تم ایسا کرو، کیا بنے گا؟ یا کاٹیں گے ہم، ہے نا. اینڈ پہ لائیں گے جزم، کیونکہ فعل امر کیا تھا؟ مجزوم. اس کو بن جائے گا فعل. فعل. فعل ہاں؟ فعل یفعل فعل، تم ایسا کرو. اور دیکھیے مفعل کیا بن جائے گا؟ مفعل.
ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, मुफ़अलुन, मुफ़अलुन, देखिए मुफ़अलुन और मुफ़अलुन। कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? गर्दन है माजी की समझ रहा है क्या? गर्दन है, गर्दन है माजी की समझा रहा है, मेरा पहला क्लास और मैं क्यों जाऊं? हम्म, क्योंकि आपने पता क्लास दिया ही, हम करें क्लास स्टार्ट, हमें हुई थी क्लास स्टार्ट 15 अक्टूबर से। सोचिए, तब से हो गया कितने टाइम, अभी क्या चल रहा है, 31 जनवरी, मतलब मनी जनवरी ख़त्म हो गया, दिसंबर, खुदा इतना टाइम हम बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते। और मैंने रिकॉर्ड किए सारे लेक्चर्स, उस पर आप देख सकते यूट्यूब से सारे वो, वापस से उसे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से इंशाल्लाह। जो नए आ गए ना ग्रुप पे, उनको शायद क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, उनको समझ नहीं आएगा साल साल, तो उनके लिए अच्छा है कि वो पढ़ेंगे वीडियो से ही, और वो करेंगे काम, वो पढ़ेंगे वो हदीस क्लास जो हम पढ़ते हैं 9:30 बजे, वो समझ पाएंगे अरबाईन नववी। अच्छा, मुफ़अलुना और मुफ़अलुन, मुफ़, अच्छा आप पढ़ते हैं हाँ? आप पढ़ते पहले माजी, गर्दन है माजी की समझा रहा है, समझा रहा, समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अच्छे से नाम ने क्या लिखा है। अच्छा, मुफ़अलुना और तफ़ईल, या वो याद करना है इस चीज़ को, यही फॉर्म है, यही क्या है, सेगे ऐसे बन जाते हैं। तफ़ईल में क्या होता है, ता ऐड होता है सामने से, और या ऐड होता है, तफ़ईल, और फा भी कहती है जज़म, अइन भी कहती है ज़ेर, अवज़ान ऐसे बन जाते हैं। देखिए फ़अला, युफ़अलु, फ़अल, मुफ़अलुन, मुफ़अलुन, तफ़ईल। मुझे लगता है इससे पहले एग्जाम्पल होगी इसमें कुछ, हाँ, मैंने बल लिखा है ये सब कुछ, ये लिखा ही होगा ऊपर, लिखा मैंने ना पहले को, इसने लिखा भी है, देखिए, फ़िल थुलाथी मजीद फ़ी, थुलाथी तो है, इट्स थ्री लेटर्ड वर्ब तो है ये, थ्री लेटर्ड, लेकिन मजीद फ़ी, यहाँ पे कुछ एडिशन भी हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया एडिशन, यहाँ पे हो गया तज़ईफ़ आइन कलमा की, आइन कलमा है ना सेकंड रेडिकल, वहाँ पे हो गई है तज़ईफ़, वो डबल हो गया है, तज़ईफ़ दो बार आया है ना। फ़अला, युफ़अलु, फ़अल तुम ऐसा करो, या काटेंगे और एंड पे लगाएंगे जज़म, मुफ़अलुन करने वाला, मुफ़अलुन जिस पे किया जाएगा, इसको बोलते हैं इस्म फ़ाइल, इसको बोलते हैं इस्म मफ़ऊल। तफ़ईल इसको बोलते हैं मस्दर, जहाँ से बन गया होगा मस्दर, हाँ, इसको बोलते हैं क्या, मस्दर, जेरेंड बोलते हैं इंग्लिश में, ओरिजिनल बोलते हैं, बाकी बाकी नाम बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ से, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बद्दल उसने तब्दील किया, युबद्दिलु वो तब्दील करता है या करेगा, बद्दिल तुम तब्दील करो, मुबद्दिलुन तब्दील करने वाला, ला मुबद्दिल कलिमाती, कोई भी नहीं चेंज करने वाला अल्लाह ताला के वर्ड्स को, मुबद्दल जिसको तब्दील किया जाएगा, समथिंग बीइंग चेंज्ड, तब्दील कोई चीज़ तब्दील करना, चेंज करना। अब सोचिए अब कैसे बन गया तब्दील, ये तफील के वजन पे है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे बाब तफील, पहला बाब, फॉर्म टू बोलते हैं इसको, फॉर्म टू, पहला बाब बाब तफील, फ़अल युफ़अलु, फ़अल मुफ़अलुन मुफ़अलुन तफील। अब देखिए, बशरा हो गया उसने बशारत दी, टू गिव गुड न्यूज़, अच्छी खबर देना, खुश खबर करना, बशारत देना। युबश्शिरु वो बशारत देता है या बशारत देगा, बशिर, बशिर मुनाफिकीन है ना, बशारत दीजिए आप, बशिर, मुबशिर बशारत देने वाला नाम भी करते हैं लोग, मुबशिर, मुबशर, क्या क्या बोलेंगे इसके बाद, मुबशर हो गया इसम मफूल, यानी कि गुड न्यूज़, मुबशर का गुड न्यूज़। तबशीर क्या हो गया, बशारत देना, तबशीर अला वजन तफईल, असल में क्या ये बा शीन और रा है ना, बशीर बन गया ही सही बशीर व नज़ीरा, खुशखबर करने वाला, डराने वाला, है ना। तो देखिए, तबशीर, तफ़ईल, फ़ा कलमा ये है, तफ़ईल आइन कलमा ये है, या ये लाम ये, तफ़ईल तबशीर बशारत देना। उसके बाद देखिए आप, टू मेक क्लियर कोई चीज़ क्लियर करना, बैना उसने तबयीन की, उसने वजाहत की, युबय्यिनु वजाहत करता है या करेगा, बैन तो वजाहत कर, मुबय्यिनुन वजाहत करने वाला, मुबय्यनुन जो खुद वाज़ेह होगा, तबयीन वजाहत करना। अब मैं मतलब नहीं बोलूंगा, खुद समझ गए ना आप, ये हो गया माजी, ये हो गया मुदारे, ये हो गया अमर, इसम फाइल, इसम मफूल, और शबाश मस्तर। देखिए, फॉरबिड है ना, फॉरबिड, मतलब मैं पढ़ती हूँ आसान सा रूपी तमीनुन नहवी, इसलिए क्लास सीधे ज्वाइन किया, हाँ आप समझ सकते हैं फिर इंशाल्लाह।
اگر آپ نے آسانہ ساری پڑھی ہے، آپ نے تمرین صرف ساری پڑھی ہے، تو آپ آرام سے سمجھ پائیں گے، تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا وہ بھی، دیکھیں ہم کیا پڑھیں گے فی الحال ان دونوں میں نا۔ تھرڈ پارٹ ہے دروس کے جو نوٹس ہم پڑھ رہے ہیں ہم پڑھیں گے سارے، پھر ہم پڑھیں گے 80% قرآنک ورڈ ساری آدھی نہیں پڑھی ہے یہ، پھر ہم پڑھیں گے وہی تمرین صرف پڑھیں گے ساری، پھر آپ کو بہت عربی گرامر آئے گا، بہت نا فل گرامر لگ بھگ سارا، ریکارڈ بھی ہو جائے گا سب کچھ۔ پھر میں جاؤں گا کالج، پھر ہمیں کلاس دینی نہیں ہوگی شاید میں جاؤں گا پھر بند، پھر مجھے ٹائم پورا فری ہوتا ہے میں پورا بیکار ہوں اس ٹائم پہ، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، بیکار نہیں ہوں، بیکار مطلب ٹھیک ہے صحیح ہوں تحریم کیا ہو گیا؟ کوئی چیز حرام جو ہوگا، فاربیڈن نا، تحریم، دیکھیے حرم یحرم، مضارعات ہے اس کو، حرم اس کو حرام قرار دو، محرم حرام کرنے والا، محرم سم تھنگ جو حرام ہوگا، فاربیڈن ہوگا، تحریم تم روکو اس کو۔ دیکھیے ذکر اس نے نصیحت، اس نے ریمائنڈر دیا، تذکیر اس نے کی، یذکر وہ تذکیر کرتا ہے یا کرے گا، ذکر تم یاد دہانی کرو، مذکر ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو، مذکر سم تھنگ بینگ ریمائنڈڈ، تذکیر ریمائنڈر۔ ایسی زین ٹو اڈورن ٹو میک سم تھنگ ٹو سیم فیئر، کوئی چیز نا زینت دینا کس چیز کو، زینت دینا، زین یزین، زین مزین جو زینت دی، مزین یہ میں زینت دینا، تزیین زینت دینا، اس کو بنتا ہے کیا مجھول کا سے، اچھا ایک منٹ کوئی کچھ بول رہے ہیں، السلام علیکم، یہ نمبرز کیا ہے سائڈ میں؟ اچھا یہ نمبرز، یہ سمجھا رہا ہے یہاں پہ کہ مطلب قرآن میں 46 بار آ گیا یہ لفظ سبح یسبح، قرآن میں 26 بار آ گیا یہ لفظ، لیکن میں دکھاؤں گا آپ کو نیچے، یہاں تک پرسنٹیج سو فار 77% قرآنک ورڈز یہاں تک آ جاتے ہیں پیج 32 تک۔ اب دیکھنا یوٹیوب چینل سے ہم اس پہ پڑھے تھے پہلے والی ویڈیوز، اس میں نہیں پڑھا تھا دیکھیے اب کیا ہے سبح، سبح کا مطلب ہوتا ہے اس نے، ہم بولتے ہیں نا سبحان اللہ، مطلب کیا ہو گیا؟ پریز بلانگس ٹو اللہ، یا اللہ تعالیٰ پاک ہے نا، گلوریفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم کہ وہ پاک ہے، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں گے ہم اس کے بعد، دیکھیے سبح اس نے تسبیح بیان کی یا اس نے پریز کی، یسبح وہ تسبیح بیان کرتا ہے یا کرے گا، سبح تسبیح بیان کر، مسبح تسبیح بیان کرنے والا، مسبح جس کی میں تسبیح بیان کروں گا، تسبیح پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ اور پتہ ہے مسبح کس کو بولتے ہیں؟ مسبح سوئمنگ کرنے نہیں، اس کو بولتے ہیں شاید مسبح، ہاں شاید سبح بولتے ہیں سوئمنگ کو، سباحہ بولتے ہیں سوئمنگ کرنے کو، سباحہ۔ آپ بولیں گے سبحان اللہ میں اور سوئمنگ کرنے میں کیا گٹ ورڈ ہوگا؟ جب انسان سوئمنگ کرتا ہے نا وہ کہاں ہوتا ہے؟ پانی کے اوپر ہوتا ہے، اندر سوئمنگ کرتا ہے پانی کے سال سال۔ مجھے سوئمنگ کرنی آتی ہے، میں سکھاتا ہوں سوئمنگ، اگر آپ کو سوئمنگ کرنی ہوگی تو آپ آستے نگین میں وہاں ہوتی ہے کلاسز نا، مئی سے اسٹارٹ، وہاں سکھاتے ہیں ایسی گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ، میں نے خود وہاں پہ سیکھا تھا، پھر ہم سکھاتے بھی ہے صبح صبح 6 بجے۔ تو اب مجھے آتی ہے سوئمنگ کرنی، مجھے پتا ہے سوئمنگ کے بارے میں سب کچھ، میں کرتا ہوں خطرناک سوئمنگ، مطلب میں کرتا ہوں ڈال بھی کراس 2 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں نہیں مطلب ڈال کا کروں گا کراس برابر 4-5 گھنٹے لگیں گے ڈال کو، مطلب میں کرتا ہوں سوئمنگ برابر 4 گھنٹے تک سوئمنگ لگاتار۔ تو سوئمنگ جب ایسا کرتا ہے نا تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پانی کے اوپر، ہاں، وہیں میں کر رہا ہوں سوئمنگ، میں کہاں ہوں؟ پانی کے اوپر، بتا نہ کر پاؤں گا سوئمنگ پانی کے اندر سے، دم ہو جائے گا نا انسان کو۔ اب پتہ ہے سوئمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ امپورٹنٹ چیز سیکھنا ہوتا ہے بریتنگ ٹیکنیک سیکھنا۔ ایک تو ہو گیا کوئی انسان کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے سرانا بالکل، وہ نان پروفیشنل جو سب کرتے ہیں لگاتے ہیں جمپ ایسے کرتے ہیں ہاتھوں کو، تو اس سے کیا پروفیشنل جیسے میں کرتا ہوں سوئمنگ، تو اس میں کرنا ہوتا ہے کیا؟ پہلے آرم اسٹروک ایسے کرنا ہوتا ہے، جب ایک ڈالا نا پھر یہاں سے دوسرا اسٹروک، پھر پیروں کو ایسے کرنا ہوتا ہے لیگ موومنٹ، پھر ایسے کرنا ہوتا ہے نا، ایسے کرنا ہوتا ہے انہیل منہ سے، پھر بنا ہوتا ہے پھر سے سر پانی کے اندر، کرتے ہیں ہم ایکسیل ناک سے، ایسے فکشن پیدا نہیں ہوتا ہے، ورنہ پانی آئے گا ان کو نا اس ہڈی کو، یہاں سے پانی آئے گا ان کو، ہو جائے گا جنریٹ کیا فرکشن، پھر انسان چل ہی نہیں پائے گا آگے۔ تو اسٹریم لائن رہنے کے لیے انسان کو ایسے کرنا پڑتا ہے، میں کہاں پہنچ گیا، میں سوئمنگ بول رہا ہوں، ہاں، تو انسان رہتا ہے پانی کے اوپر سوئمنگ ٹائم میں نا، کوئی اندر سے سوئمنگ نہیں کرتا ہے کوئی بھی نہیں، وہ مر جائے گا، دم ہو جائے گا 10 سیکنڈ، مطلب میں کرتا ہوں سوئمنگ نا پانی کے اندر سے بھی، لیکن خالی 10 سیکنڈ نکلتے ہیں انسان کو، 10-20 سیکنڈ مشکل سے،
और दबाव होता है बहुत नीचे, प्रेशर खतरनाक होता है, इंसान खुद ही आता है ऊपर। जो डूबता है ना इंसान, अब पता है अगर आप जाम लगाएंगे ना पानी के अंदर, कुछ नहीं करेंगे आप डूबेंगे ही नहीं। होती ना बियॉन्सी पानी के अंदर। जो मरता है ना, वो मरता है पैनिक होने से, वो ऐसे से कर होता है, ऐसे से कर होता है। वो पैनिक करने से हो जाता है नीचे पानी के, वैसा होता है। अगर इंसान करेगा ना पानी में ऐसे, वो नहीं, हाथ रख गया ऊपर, पैर रख गया ऐसे नीचे की ओर, वो जाएगा पूरा नीचे पानी के, जमीन तक। मैं वहां भी गया हूँ मैं पत्थर लाई है वहां से। तो मसला ये होता है कि ऐसा होता है स्विमिंग में ना कि मतलब स्विमिंग करता है क्या इंसान पानी के ऊपर ही, यानी कि बढ़ा ही, देखिए स्विमिंग करता है इंसान पानी के ऊपर से ना कि अंदर से। तो सबा हो गया स्विमिंग करना, जब इंसान ऊपर होता है, ग्लोरीफाई करना, बड़ाई बयान करना, अल्लाह ताला को पाक मानना, बुलंद मानना ऐबों से। सोचिए क्या लॉजिक है अरबी का, है ना। अरबी जबान ऐसी खतरनाक जबान है, खतरनाक जबान है अल्लाह की कसम। दिमाग हैरान हो जाता है इस जबान को पढ़ने से। सखरा युसखिरु, हाँ। सखर हो गया टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। तस्खीर किसको बोलते हैं, मुसखर करने को कोई चीज़ है ना। कुरान में बहुत सारी आयत है, अल्लाह ताला ने मुसखर किया है किसको, सन को, मतलब वो अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्लाह ताला ही है। या जो सन है ना, सन, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसखर किया है। अगर अल्लाह ताला छोड़ सन को ऐसे ही अपने हाल पे, सन को, सन कभी नजदीक आता हमसे, हम हो जाते क्या पूरा क्या मेल्ट। सन जाता हमसे दूर, हम हो जाते पूरा फ्रीज। तो उसने किया है तस्खीर। उसको बोलते हैं ना इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, अल्लाह ताला जो है वो इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। उसने सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइन किया है, प्रिसिशन के साथ, हर कोई चीज़। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ तो यही देखिए, सखरा उसने मुसखर किया, उसने टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल किया। युसखिरु मुतारे इसका आते सखिर, मुसखिरुन इसम फाइल, मुसखरुन इसम मफूल, तस्खीर। देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा सब कुछ ना, लेकिन बहुत सारा आपको रहा होगा जहन में ना याद। जब आप पढ़ेंगे ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तब आपको याद रहेगा। देखिए ये वाला कुरान है, वो देखिए, देखिए ये वाला कुरान है ना, ये देखिए ग्लोरियस कुरान। ग्लोरियस कुरान बाई डॉक्टर शहनाज शेख और डॉक्टर काउंसर खत्री। इसमें लिखा है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, आप देख सकते हैं, आप देखिएगा आपको थोड़ा सा, आप देख सकते हैं इसमें, देखिए मतलब ऐसे लिखा होता है इसमें। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आयत पढ़ूंगा, देखिए मैं कोई आयत पढ़ रहा हूँ। ताहा, है ताहा, मा अंजलना अलिकल कुरान, नॉट वी हैव सेंट डाउन अलिका टू यू अल कुरान, द कुरान, लितशका दैट यू बी डिस्ट्रेस्ड, इल्ला तज़किरतन बट a reminder, लिमन यख्शा फॉर दोज हु फेयर, तंजीलन a revelation, मिमन for who, from he who خلق الأرض, created the earth والسماوات and the heavens العلا, the high heavens. الرحمن, the most gracious, على الأرش, over the throne, استوى, is established. कितना अच्छा है ये तर्जुमा, अल्लाह की कसम आपको लाना चाहिए वाला। वैसे इंग्लिश में अच्छा रहता है, उर्दू में थोड़ा बहुत लगता है ना, लगता है सेम, उर्दू अरबी लगता है सेम स्क्रिप्ट से। तो उर्दू वाला भी क्या देखिए ये वाला, तफहीमुल कुरान है, हाफिज इमरान इकबाल लाहौरी का आता है ये वाला, अच्छा है। यह आता है इसका दारुस्सलाम का, अच्छा आता है, उसमें प्रिंट भी बहुत ज़्यादा साफ है। देखिए इसमें लिखा होता है ऐसे, मैं कोई आयत पढ़ूंगा। कुल, कह दीजिए या रसूल वसल्लम, हादी, ये, सबीली, मेरा रास्ता है, अदउ, मैं बुलाता हूँ, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अला बसीरत, बसीरत की बुनियाद पे, अना, मैं पुकारता हूँ, वमन इत्तबअनी, और जिसने मेरी पैरवी की, व सुबहान अल्लाह, और पाक अल्लाह ताला, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूँ मुशरिकों में से। अल्लाह की कसम, जो ये पढ़ेगा ना हर दिन, मैं कसम दिखाता हूँ, अल्लाह की कसम मैं दिखाता हूँ, एक साल में वो कुरान का तर्जुमा करेगा 80%, अल्लाह की कसम। बस कसम बता, मैं झूठ दिखाऊंगा, लेकिन 3 दुरूस पढ़ने के बाद, मैं रूल्स पढ़ने के बाद थोड़े से, बस कसम दिखा रहा हूँ मैं, अल्लाह की कसम। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना, इसलिए मैं कसम दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या था, स्टार्ट ऐसे कुरान पढ़ना, वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन, तब मुझे अरबी आता भी नहीं था हमारी। मैंने कहा था स्टार्ट शायद 10th क्लास में, नहीं नहीं 11th क्लास में मैंने कहा था स्टार्ट। देखिए मैं आपको अपनी जर्नी ना, मैंने क्या स्टार्ट किया था, 11th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना कुरान वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तब मुझे शायद 30 पारे याद, 2 पारे याद थी खाली। 11th मैंने किए फिर शायद 6 पारे याद, शायद 6 पारे। तब था मुझे मेडिकल मेडिकल, तब मैं थोड़ा था बिजी उसके साथ ही। हाँ हिफ्स मैंने किया, लेकिन अच्छे से मुझे याद नहीं है, मेरे भाइयों को अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैंने खाली एक बार याद किया है, फिर रिविजन किया ही नहीं अच्छे से। उसके बाद जब मैं था ना 11th क्लास में, तब मैंने ऐसे किया था। फिर 12th क्लास में मसला ये हो गया कि, था मैं 12th क्लास में भी इसके साथ ही गया मैं पढ़ने उवैस भैया के पास, मोहल्ले में, दरसगाह में।
انہیں پڑھایا ہمیں ایسے ہی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورے 30 پارہ کا فل پڑھا میں نے 12th میں ایسے ہی. اس کے بعد 12th کے شاید جون جولائی میں نا 12th میں ہی مجھے مل کے استاد ہیں ڈاکٹر منظور احمد میر، منظور صاحب. پھر میں نے کہا کہ میں پڑھوں گا ان سے عربی وربی، میں نے پڑھا ان سے نا سب کچھ آن لائن پڑھا میں نے ان سے. پھر انہوں نے کیا تھا نحو الواضح کلاس اسٹارٹ آف لائن سمندر باغ میں، پھر میں وہاں بھی گیا. پھر انہوں نے وہ پڑھاتے تھے وہ عقید تحاویہ بھی آف لائن، پھر میں وہاں بھی گیا. وہ پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں بھی اشبر میں، جمعہ کے دن پڑھاتے تھے وہ ادا ودا اور جمعہ نماز، میں وہاں بھی جاتا تھا. پھر 12th کے بعد پھر ایسے فرسٹ ایئر میں میں نے پڑھا عربی بہت سارا ان کے پاس. ان کے دیکھے ہوں گے میں نے کم سے کم شاید 500-600 ویڈیو نا ان کے لیکچرز. میں خالی پڑھتا تھا ان سے ہی، جو نہیں والی کتابیں ساری اور یہ ساری، یہ وہ نہیں پڑھائی اتنی ساری کتابیں سوچیے آپ. اور ریکارڈ اتنا کیا ہے انہوں نے. اب انہوں نے ڈیلیٹ کیا نا پچھلی بار وہ چینل اپنی. اب ان نے پڑھایا منہاج المسلم پہ. حفظ کرنے میں ٹائم کتنا لگ گیا. میں نے اصلی میں حفظ کرنے مجھے میں نے اصلی میں ویسے حفظ نہیں کیا ہے. مطلب میں پڑھتا تھا ہر دن نا یہ اس کتاب کا فوٹو گروپ میں سینڈ کیجیے گا. کون سی کتاب یہ 80% قرآنک ورڈس. اس کا میں نے سینڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم. ہاں میں کروں گا ان شاء اللہ سینڈ اس کا PDF 80% قرآنک ورڈس کا. میں آپ کو بول رہا تھا یہ بات کہ کیا بول رہا تھا میں بھول گیا. ہاں اچھا حفظ کرنے میں. ہاں حفظ کر سکتا ہے انسان 2 سال میں آرام سے، آرام سے نا بہت آرام سے. لیکن میری طرح اگر حفظ کرنا ہے مطلب پیٹھی پیٹھی کرنا ہے حفظ اچھے سے کرنا ہے نا حفظ تبھی 2 سال میں کر سکتے. لیکن پھر آپ کو پڑھنا ہے دن میں کتنا، پھر آپ کو دن میں کرنا ہے 4-5 گھنٹے لرن، جس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کا لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو سینڈ کروں گا ان شاء اللہ گزور اس قرآن کا فوٹو ہے اس کا. ٹھیک. میں آپ سے بول رہا تھا یہ بات کہ میں نے کیا تھا اصلی میں زیادہ فوکس تفسیر پڑھنے پہ. میں پڑھتا تھا تفسیر ہر دن. میں پڑھتا تھا مانیے 1 پیج ہر دن تفسیر کے ساتھ، اور میں کرتا تھا یاد وہ 1 پیج. پھر میں نے آہستہ آہستہ کیا 2 پیج، پھر آہستہ آہستہ 3 پیج. 2 پیج تھا مجھے عام. 2 سال میں لگا میں پھر یاد کیا قرآن ہی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. پھر کیا میں تھرڈ ایئر میں پڑھانے کے لیے الف اکیڈمی. اب پھر میں آ گیا تھرڈ ایئر. اب میں تھرڈ ایئر میں ہی ہوں. نہیں سیکنڈ ایئر میں گیا تھا. میں گیا تھا تھرڈ سیمسٹر میں پڑھانے کے لیے الف اکیڈمی. پھر تھوڑا میں سیکھا پڑھانا عربی. پھر میں پڑھا آن لائن ہی اس کے بعد. اب میں چھوڑ دیا وہاں پہ جانا اکیڈمی. پھر میں نے آن لائن ہی کیا اسٹارٹ گھر میں ہی. لیکن ٹائم لگتا ہے نا عربی سیکھنے میں. مجھے ہو گیا لگ بھگ 3 سال اچھے سے پڑھتے پڑھتے عربی. مطلب میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں عربی کے سوا، صرف عربی پڑھتا ہوں. لیکن الحمدللہ فائدہ بہت آتا ہے. 3 سال جو پڑھے گا نا ہر دن عربی 3-3 گھنٹے، وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے عربی میں. کوئی بھی کتاب جو ہوگی وہ. دیکھیے صدقہ ٹو کیا لکھا ہے اس میں ٹو پروناؤنس سم تھنگ ٹو بی ٹرو نا. تصدیق کرنا کسی چیز کی، بولنا یہ سچا ہے. صدق بولنا یہ سچ ہے. یو صدق مضارع اس کا جاتا ہے. صدق تو سچ کہ، مصدق سچا کہنے والا، سچ کہنے والا، یا تصدیق کرنے والا. سچ کہنے والا نہیں، تصدیق کرنے والا. مطلب کسی اور کو کہنا کہ تم سچے ہو، کہ یہ سچ ہے نا. تصدیق کرنا. مصدق اور تصدیق. تصدیق کیا ہو گیا ٹو پروناؤنس سم تھنگ ٹو بی ٹرو. ٹو پیوریفائی کیا ہو گیا تطہیر علی وزن تفعیل. دیکھیے طہر یطہر، طہر مطہر، مطہر تطہیر. دیکھیے تعذیب کیا ہو گیا ٹو پنش، ٹورمنٹ عذاب کرنا. دیکھیے فعل عذب يعذب، عذب معذب، معذب تعذیب. ٹو ٹیچ کیا ہو گیا تعلیم. دیکھیے علم يعلم